ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ہم لوگ سحری کر چکے ہیں، لیکن اب باری ہے سارم بھائی سے پوچھنے کی کہ سارم بھائی کو ہماری شیف کا بنایا ہوا چکن 69 کیسا لگا؟ سارم بھائی کیسا لگا؟ 65 سوری کیسا لگا سارم بھائی؟ بہت اچھا تھا، اور یہ کہہ رہی تھی میٹھا ہے، میں بولا میٹھا نہیں کھاتا، ان کے کہنے میں نے کھایا لیکن اچھا لگا۔ میٹھا مجھے تو فیل نہیں ہوا ہوگا میٹھا، لیکن آپ نے پاس کر دیا؟ نہیں اچھا مزے کا تھا۔ چلیں جی، کیونکہ ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں جو بھی ہمارا گیسٹ آتا ہے کہ انہوں نے پاس کیا، یعنی کو 14ویں سحری ہے، 14ویں سحری تک تو آپ پاس ہوئی ہیں، 16 دن اور باقی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے۔ لیکن ہمارے سیٹ پہ ایک اور ہمارے ننھے گیسٹ موجود ہیں جو سحری میں بزی ہیں، لیکن ان کو تھوڑا ڈسٹرب کریں گے۔ السلام علیکم بیٹا، آواز کہاں گئی آپ کی؟ کیسے ہیں آپ؟ ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اتنا ہلکا بولتے ہیں، ابھی آپ نے مجھے دیکھ کے ہلکا بولنا شروع کیا؟ پانی پی رہے تھے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جازل۔ جازل؟ جازل کے معنی ویسے کیا ہوتے ہوں گے؟ آپ کو پتہ اپنے نام کے معنی؟ اچھا نہیں پتہ، چلیں کون سی کلاس میں آپ؟ 4 میں۔ تو آج آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ جی۔ پکی بات ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد کھول لیں گے ہیں؟ بتائیں؟ نہیں کھولیں گے۔ اچھا جازل، یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ جی بڑے ہو کے میں یہ بنوں گا؟ بڑے ہو کے فوجی۔ میں آپ ہلکے بول رہے ہیں، گھر میں کیسی بات کرتے ہیں؟ گھر میں کیسے بات کرتے ہیں؟ اس کر کے دکھائیں نا مجھے، ہیں گھر میں کیسے بات کرتے ہیں؟ جیسے ابھی کرتے ہیں بیٹا، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، گھر میں ایسے بات نہیں کرتا ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ یہ ابھی آپ کا ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، کہیں جاتے تھے نا، ہمارے بھی ایسی، لیکن بولنا چاہیے، دل کھول کے بولنا چاہیے، ہیں جی۔ تو کچھ نہیں بولنا آپ نے۔ گھر میں کون اچھا لگتا ہے تو بتا دو یار۔ گھر میں مما بابا۔ مما بابا میں سے ایک کا بتا دو گے تو زیادہ اچھا ہے، پھر تمہیں گفٹ ملیں گے میں نے رکھے ہوئے، اگر ایک کا بتاؤ گے۔ دونوں ہی اچھے لگتے ہیں۔ پھر گفٹ نہیں ملیں گے؟ اگر ایک کا بتاؤ گے تو گفٹ ملیں گے۔ ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، کہیں ہم ڈیبیٹ کرنے جاتے تھے یا کوئی نیشنل سانگ پڑھنے جاتے تھے تو انزائٹی ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ کے ساتھ گفٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جلدی امراض ہو جاتے ہیں، اور یرخان کے لیے کوئی بہترین طریقہ ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی شیف پیاری سی بہن کا شکریہ، آج انہوں نے چکن 65 ہمیں کھلایا۔ دیکھیں بالکل آسان طریقہ ہے، بیسن اکثر گھر میں رکھا ہوتا ہے، بالکل بیسن ہوتا ہے، اور ہم لوگ بیسن کی روٹی بھی کھاتے ہیں، اس کے پکوڑے بھی بناتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یرخان کی شکایت ہو جائے یا جلدی امراض ہو جائیں تو اس کے لیے بہترین ریمیڈی یہ ہے کہ اجوائن لے لیں، تقریباً ½ ٹی اسپون، ٹھیک ہے، اور آپ ایک بیسن کی روٹی پکا لیں۔ ٹھیک ہے، بیسن کی روٹی پکانے کے بعد اجوائن اس کے اوپر ڈال دیں اور وہ کھانا شروع کر دیں۔ روزانہ یہ کھائیں، 5 دن کے اندر اندر آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ یرخان کے لیے آپ بتائیں؟ یرخان کے لیے بھی ہے اور یہ جلدی امراض کے لیے بھی بہترین ہے۔ چلیں جی، یہ جو بتایا بیسن کی روٹی اور اجوائن، اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہم دعا کرتے ہیں کہ افاقہ ہوگا۔ مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی بریک سے پہلے سارم بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ فلاحی کاموں کے نام پر اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں، اب ہم ان لوگوں پہ آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں اور ان کو کیا سزا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے مسلم کی حدیث میں نے بیان فرمائی تھی کہ ان کے لیے دوزخ کی آنکھ کا انگارہ ہے، پہلے کی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی فعل یہ کرتا ہے تو یہ حلال پیسہ نہیں، یہ حرام پیسہ ہے، اور حرام پیسے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جہاں جہاں جس جسم یعنی کہ جس جگہ یہ گوشت انسان کا بن وہ آنکھ ہی بھرے گی، چاہے وہ جتنا کما رہا ہے، جو کر رہا ہے۔ اور شرعی مسئلہ یہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے، اور چاہے وہ ویلفیئر چلا رہا ہو یا خود ہی طور پر وہ کسی سے مانگے اور پوچھے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے مال کی، ہاں ٹھیک ہے، کوئی قرضہ لینا تو الگ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کہ مجھے ضرورت ہے اور مجھے بھیک دی جائے۔ میں جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں، میں ان این جی اوز کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام نہاد این جی اوز ہوتی ہیں، جن کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو صرف تصویریں ہوتی ہیں دکھانے کے لیے، اور اس نام پہ وہ فنڈ پکڑ لے لیتے ہیں جو فنڈ کسی مستحق کو ملنا تھا۔ تو یہ حرام ہے، المختصر ہے، اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ حرام کام ہے، اور حرام کام میں مدد کرنے والے
فرمایا کہ نیکی کام میں دوسرے کا تعاون کرو اور گناہوں کے کام میں دوسرے کا تعاون بالکل مت کرو. تو یہ گناہ کا کام ہے. ظاہر سی بات ہے آپ فیک کام کر رہے ہیں نا, اور نقلی کام کر رہے ہیں. آپ حلال کام اور حلال نام کو آپ بدنام کر رہے ہیں حرام کام کے ذریعے. تو اگر اس میں لوگ جو ان کے فلاحی کام میں ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں, تو یہ تمام چیز اسم کے ذمہ ہے, اور اسم کہتا ہے عربی میں گناہ کو. تو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ, کہ لوگوں کو آپس میں اچھائی میں تو تم تعاون کرو لیکن گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اور گناہ کا کام آپ کو میں نے واضح کر دیا کہ یہ کام اگر وہ فلاحی کام کر رہے ہیں اور فلاحی کام ہو نہیں رہا تو یہ حرام زمرے میں آ رہا, تو ایسے کام میں ساتھ دینا گناہ کے زمرے میں آ رہا. سر میں اس سے بھی آگے ایک چیز آپ کے علم میں لاؤں کہ تو جعلی این جی او ہو گئی, جعلی ادارہ ہو گیا, تو چھوڑے اس کو. اللہ ابھی لیٹسٹ جو چل رہی ہے بتاؤ کہ ڈھونڈتے رہے ایسے لوگوں کو فیس بک پہ بیٹھ کے بھی, جا کے بھی, عملی طور پر جدھر کوئی بیماری ہو, پریشانی ہو, قریب بیچارے نہ اس کو میڈیا کا پتہ ہے نہ کسی کا پتہ ہے, بالکل ہی اس کو بناتے ہیں, نمبر اپنے دیتے ہیں, فون نمبر, لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, پھر جا کے دکھاتے بھی لو جی ہم نے اتنے دے دیے, ہم نے اتنے دے دیے, اور وہ ایک گیم بنایا ہوا ہے باقاعدہ پورا کا پورا وہ, ٹھیک ہے نا. جس بیچارے کو گاؤں کے علاوہ اپنے ہی گاؤں کے شہر کا علم نہ ہو, بالکل, وہ کیا کوئی کمپلین کرے گا, 10-20 ہزار روپے آپ دیں گے بھی تو وہ کیا علاج کرائے گا, وہ بھائی بیٹھے بیٹھے وہ بھی کھا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا گیم چل رہا ہے پیچھے بیٹھے والے کا, وہ اپنا گیم میں اضافہ, جذباتی, ان کی عقلیں کھولنے کی ضرورت ہے اصل میں. میں کہہ رہا ہوں چلے کسی نے ٹرسٹ بنایا ہے نا, بنایا تو ہے نا کچھ, ادھر اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے, سمجھ تو آ رہی ہے, ایک سسٹم بنایا ہے. یہ جو راہ چلتے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا برے تو ٹرسٹ ہو گئے کہ جی ٹرسٹ ایسے ٹرسٹ ویسے, وہ تو ہو گئے برے, انہیں کیا کہے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کیا پیچھے گیم ہو رہا ہے. اور یہ جو ابھی سارم بھائی نے بات بتائی یہ تو میرے بھی علم میں نہیں تھی, لیکن خدا رہا آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کس طرح کے گیم ہوتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ سارم بھائی کا کام ہے تو انہیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت یہ گیم چل رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹ دیکھ کے ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے مدد کرنی ہے, ہمارے نہیں کام کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کی بھی مدد کرنے پہنچے, رجسٹرڈ ہی نہیں ہے این جی اوز, بہت سی ایسی ہیں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, لیکن کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں جب 25-50 ہزار روپے میں رجسٹریشن ہو رہی ہوگی تو وہ بھی غلط ہے. یہ ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں صحافت کا لائسنس اور ویلفیئر کا لائسنس دینے کے لیے ایون اسکولز کے لیے بھی اس کے لیے ایک تگڑی فیس ہونی چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ دیکھ اس کو کے نہ آ جائے. پھر دیکھیں ہمیں اس ملک میں آج بھی مسجدیں بن رہی ہیں, مسجدوں کی اب ضرورت نہیں ہے, پڑھ رہے ہیں نماز, تو ہم خود کیوں نہیں طے کر لیتے کہ شہری بھائی فجر کی آپ پڑھائیں گے, ظہر کی میں پڑھاؤں گا, عصر کی پڑھائیں گے, مغرب کی وہ, عشاء کی وہ, کیوں نہیں ہم طے کرتے. ہم کیوں ان مولویوں کو مسلط کرتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, جن کے پیچھے ہم پھر فساد پیدا کرتے ہیں کہ جی اس نے یوں پڑھا دی نماز تو اس نے یوں پڑھا دی نماز. اس سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. مولوی آپ جواب دیجئے گا, نہیں میں ایک مخالفت میں نہیں کہہ رہا, بالکل ایک بات کو کہہ رہا ہوں, بڑے محترم ہیں, ہاں, لیکن جو مفتی حضرات ہیں جو اور علماء حضرات ہیں ان کو ریسپیکٹ ملنی چاہیے, ان مسجدوں میں موجود ہونے چاہیے, کیونکہ ہمیں نماز پڑھانے اور پڑھنے سے زیادہ علم ہمارے پاس بڑا خطرناک علم ہے, وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے اس علم کو, جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے ہم اپنے علاقوں میں جو مسجدیں بنی ہیں نا, ہم اس کو خود آن کریں, اس میں مفتی حضرات بٹھائیں, علماء حضرات بٹھائیں جو ہمیں مشورے دیں, ہمیں بھی پوچھنا ہو, کسی کو بھی پوچھنا ہو. اور یہ ادارے تو میں کہتا ہوں میں بھی ختم کرنے کو تیار ہوں, ابھی اسی لمحے ختم کرنے کو تیار ہوں, لیکن اس کے بعد حل کیا ہے؟ حل نہ ہے نا, ہم ان مساجد کے اندر اگر کلینکس بنا دیں چھوٹی چھوٹی سی, ہم ان مساجد کے اندر خواتین کا ایک پارٹ الگ بنا دیں, مردوں کا پارٹ الگ بنا دیں, کوئی مرد مار کے نکال دیتا ہے تو قریبی مسجد میں وہ جا کر کے پناہ لے سکتی ہے عزت سے, ٹھیک ہے, کوئی بچہ مند ہے نا. لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارے ایک ہی سسٹم ہے, ہم نے مدرسہ بنا لیا مسجد کے اندر, ادھر ایک الگ حساب کتاب چل پڑا ہے. وہ مدرسے بھی تب بنے جب یہ مفتی صاحبان نے فتوے دیے کہ جی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے مسجد پہ نہیں لگ سکتا, تو مدرسے بنا لیے گئے. اس کے اندر سسٹم پورا کا پورا بگڑا ہوا ہے, اس کو ایک شیپ دینے کی ضرورت ہے. اس بات کو میں تھوڑا واضح کروں, اب جو باتیں انہوں نے کہی نا عرف عام میں اس طریقے سے ہیں کہ دیکھیں عالم یا مفتی یا مسجد کا امام, شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کے جو فرائض علوم ہیں ان کو حاصل فرمائے, اور ایسا ہی ہے کہ ہر مسلمان نماز پڑھا بھی سکتا ہے
اور چاہے کوئی سی بھی نماز ہو. لیکن امام کا مسئلہ یہی ہے کہ جو تم میں سے بہتر ہو, کس میں بہتر, کوئی برائی نہ کرے, نہیں, جس تم میں سے بہتر کس میں ہو, سب سے پہلے تقوی میں اور علم میں. وجہ یہی آ رہی سالم بھائی کی بات کہ ہمارے جو معاملات ہیں کہ ہمارے امام نہیں پڑھا ہے, باپ کا جنازہ افضل ترین حکم یہ کہ بیٹا پڑھا ہے, بھلے امام زمانے کا محدث کیوں نہ ہو, افضل کیا ہے شرعی حکم کہ آپ کا بیٹا پڑھا ہے. لیکن پھر وہی بات آئی کہ تم میں سے جو بہتر علم میں ہو اور تقوی میں ہو اسے آگے کھڑا کرا جاتا ہے. جنازہ ایون نکاح کے لیے بھی کہا گیا. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, میں واضح کرتا جا رہا ہوں آگے بات ہے. پھر آپ نے کہا نا کہ بے شک ہم نے امامت ان لوگوں کو بھی سونپ دی ہے جن کو فروعی مسائل کے اوپر زیادہ فوقیت ہے اور جو اتحاد اور اسلام کی باتیں کم کرنے لگ گئے ہیں. اور امامت جو ہے نا یہ ایک بڑا منصب ہے. اللہ کے رسول مسجد نبوی کو نا لوگ آتے تھے, وہاں لوگوں کی مدد بھی زندگیوں کے فیصلے بھی ہوتے مسجدیں جو ہوتے ہیں مسجدیں وہ مرکز ہوتی ہیں, اور ہر علاقے کی مسجد وہ مرکز ہی ہوتی ہے. اور وہاں کا جو امام ہوتا ہے اس کو حق بات یہ ہے کہ وہ مفتی بھی ہونا چاہیے, عالم بھی ہونا چاہیے, تاکہ لوگ صرف اس سے امامت کے اور امام کی حیثیت سے نہ ملے, بلکہ کوئی انہیں دنیاوی مسئلہ ہو تو بھی انہیں اسے آتا ہو, اسے کوئی دینی مسئلہ ہو تو بھی اسے آتا ہو, تبھی جا کے ایک جو ہے نا ایک علاقے کے اندر, معاشرہ کے اندر ایک اچھی فضا قائم ہوتی ہے. تو اسی بات کو آخری بات میں عرض کر کے چلوں گا کہ ہمارے اندر یہی فقدان ہے کہ آج کے علماء کو چاہیے یہ کہ مسجدوں کے اندر ایسے کام کریں جو فلاحی بھی ہوں. اور رہا مدرسے کی بات, ایسے جہاں دین کی خدمت بھی ہوتی تھی, دنیا کی خدمت ہوتی تھی. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کے مدارس کو غلط طور پر استعمال کیا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق. اور بالکل جو سارم بھائی نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ یہ نشست کسی خدا نہ خواستہ کسی مولوی صاحب کے لیے یا کسی اور کے لیے غلط وہ ہے, ایک اپنی بات ہے. ہرگز ان کی اسٹیٹمنٹ کا نہیں, یہ وہ مولوی صاحب بھی اس کی حمایت کریں گے جو خود سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے. بالکل, ہر مولوی بھی برا نہیں ہوتا نا. نہیں, ہمارے لیے بڑے پبلک بھی ہو جائے گا, سر یہ بھی کر دیں گے, اس کے بعد آپ کہاں وہ کہاں, ایسے لوگ ٹکراتے ہیں. آتے رہتے ہیں کہ جہاں ملاقات ہوگی تو وہاں تو ایسا ہوگا کہ سب کچھ آج ہو جائے گا, اس کے بعد غائب. پرانی بات ہے, میں کافی پریشانی میں تھا, ایک شخص آیا, اس نے بڑے اس سے مجھ سے بات کی. میں اس وقت نا خوف خدا میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اللہ میں اتنا پریشان بیٹھا تھا اور تو نے اس طریقے سے بھیج دیا, لیکن وہ بھی فراڈ تھا. پھر کیا ہوا دیکھیں, میں نے اللہ کے خوف سے آنسو نکالے تھے نا, تو میرا دھوکہ نہیں ہونا تھا. وہ تو چلا گیا. کچھ دن کے بعد اللہ نے اصل انسان بھیج دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو اس زندگی کے وہ تجربات ہیں نا میرے ساتھ کہ میرا تو یقین و ایمان ہی اتنا ہے کہ میں اور کسی چیز کو مانتا ہی نہیں. اس کے بعد میں کہتا ہوں میرے دوست روٹتے ہیں, میرا کام کر دو, تو وہ پاسبل نہیں ہے, وہ نہیں ہو سکتا. ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ تم تو روٹو گے یا نہیں روٹو گے, اللہ روٹے گا یا نہیں روٹے گا. ہمیں ان چیزوں کو جو اللہ نے کہہ کے بھیجا ہے نا, ہم نے اس کو نبھانا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا پڑوسی افسر ہے تو وہ کل کام میرا کرے گا نہیں کرے گا, کہ میں نے اس کا کام نہیں کیا. اور اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق رہ گیا؟ میں یہی کہتا ہوں کہ میرے پاس آنے والا بہت آس لے کر کے آتا ہے, اللہ کبھی مجھ سے اس کے لیے دھوکہ نہ کروائے بس. بے شک. اچھا مفتی صاحب, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے, دکھاوا کر کے, اسی وجہ سے سوال پہلے ان سے کیا کہ ہوتے ہیں جی بیٹھ کے تو ساری دنیا کے بارے میں, خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے. شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ شرک پتہ ہے آپ کو, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا. اور اسی طریقے فرمایا کہ یہ ریاکاری یعنی دکھاوا کرنا شرک اصغر یعنی کہ چھوٹا شرک ہے. شرک چاہے بڑا ہو, شرک چاہے چھوٹا ہو, شرک ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے جو شرک کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ سب کو معاف فرما سکتا ہے, شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرما سکتا. تو معلوم ہی چلا کہ جو دکھاوا کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. بالکل جی, جو بھی دکھاوا کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی کسی فلاحی ادارے والے سے یا سارم بھائی سے بات کرنی تو آپ ایسے ہی کر لیں, نہ کہ آپ یہ والی باتیں کریں کہ میں امداد کروں گا, یہ کروں گا. خدا را ایسا نہ کریں. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي